آپ نے مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو کیا. جی ہاں. اس کے کچھ کلپس لیک ہوئے. جی ہاں. یہ کیسے لیک ہو گئے؟ وہ ہماری ٹیم کے اندر ایک لڑکا تھا, اس کی جانب سے یہ حرکت کی گئی. کیوں کیا اس نے؟ آئی ڈونٹ نو. آپ اندازہ کریں نا کہ جس دن انٹرویو ہوا, انٹرویو ختم ہو گیا, وہ آپ جس طرح یہ میری آپ کا انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ جائے گا ایڈیٹنگ مشین کے اندر جائے گا. 3 دن اس لڑکے نے کام کیا. 3 دن کے بعد سڈنلی وہ آیا, اس نے کہا جی میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں. تجھے کیا ہوا بیٹھے بیٹھائے؟ عام طور پہ ریزگنیشنز جو ہوتے ہیں نا, وہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی اس فیلڈ کے اندر ہیں کہ پہلی تاریخ کے بعد ہوتے ہیں جب لوگ سیلریز دے دیتے ہیں. اور میرے یہاں پہ سیلریز پہلی کو دی جاتی ہیں, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ 31 کو دے دی جاتی ہیں. اس نے, یہ مجھے یاد ہے 18 کو انٹرویو ریکارڈ ہوا, 21 تاریخ کو آ گیا وہ کہ جی میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بیٹا نوٹس پیریڈ نہیں آج سے یہ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اٹس اوکے, خیر آپ نے ریزائن کرنا آپ کر دیں. تو میں نے اس کے جتنے 21 دن کی سیلری تھی وہ بھی اس کو ٹرانسفر کی. تو اس کے 15 دن کے بعد, یا میں خیال 10 تاریخ کو جا کے, اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو جا کے وہ کلپس جو ہے وہ آئے. جب ہم نے بیٹھ کے فورینسک ڈیٹا نکالا اپنے اس کمپیوٹر کا, جا کے چیک کیا, تو پتہ لگا کہ انٹرویو جس دن ریکارڈ ہوا تھا اس کے اگلے دن جا کے اس ڈیوٹی آورس کے دوران, جب وہ صرف وہ لڑکا ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا, صرف وہ, اس کی مجھے آج بھی یاد ہے اس کی ڈیوٹی صبح 10 بجے اسٹارٹ ہوتی تھی. تو 11 بجے جو ہے اس کمپیوٹر کے ساتھ, اب یہ جس طرح یہ میرا فون جو ہے یہ پلگ ان ہوا ہوا ہے, یہ آپ فون جا کے لگائیں گے نا تو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا آ جائے گا کہ فلاں ہارڈ ڈرائیو کے اندر جا کے نا یہ چیز انسرٹ USB لگی ہے یا فون لگا ہے. اس کے فون کا ماڈل نمبر, ڈیٹا سب آ گیا وہاں پہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ لگا کے چیز نکالی گئی ہے, آ گیا سارا ریکارڈ. تو یہ بیسکلی میرے موسٹ پرابلی اسی کی طرف سے یہ حرکت کی گئی. اور یہ پتہ چلا ہے کہ اس نے خود سے ایکسائٹمنٹ میں پیسے لے کے کی, یا کہ اس کے پیچھے کسی نے؟ یہ میرے پاس کیونکہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے, اس لیے میں کوئی اس بارے میں بات نہیں کر سکتا. لیکن یہ پتہ ہے کہ اگلے دن, انٹرویو کے اگلے دن جو ہے یہ کام ہوا وہاں. کیا ریئیکشن تھا مریم نواز صاحبہ کا؟ اچھا مجھے نہیں پتا تھا, مجھے ایکچولی سب سے پہلے کال ہی ان کی آئی تھی, مریم نواز صاحبہ جی, کہ یہ آپ نے کلپ دیکھا ہے, یہ تو اس وقت سوشل میڈیا پہ آیا ہوا ہے. تو میں نے پھر آ کے کھول کے دیکھا, تو میں نے اس وقت بھی ان سے کہا, میں نے کہا لیٹ می انویسٹیگیٹ دس, مجھے پہلے چیک کرنے دیں کہ یہ ہوا کیا ہے یہ. تو پھر میں نے جب 2-3 دن لگائے اس کے اوپر اور چیک کیا, تو پھر میں نے ان کو انفارم کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئی ٹرسٹ یو, مجھے پتا ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے, کیونکہ جرنلسٹکلی یہ غلط ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں یہ غلط ہے, کیونکہ ونس میں اور آپ اس وقت ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی انکمفرٹیبل ہے یا کوئی بات ہے, تو وہ کہہ دے کہ بھائی جان اس وقت ریکارڈنگ بند کر دیں, یا اس کو ایڈٹ کر دیجیے. ایڈٹ کر دیجیے, کئی مرتبہ ہوا ہے. چلے میں آج آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں. اب بہت سے لوگ اگر یہ بات کہتے ہیں, ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک صاحب ہیں جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ میرے ساتھ یہیں پہ پوڈ کاسٹ کرنے آئے ہوئے تھے. کیا نام؟ چھوڑ دیں. اچھا نام آج ویسے کیا؟ نہیں اس کی ریزن ہے, میں بتا دیتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے. 22 منٹ کا پوڈ کاسٹ ہو چکا ہوا تھا, ایگزیکٹ میں بتا رہا ہوں 22 منٹ کا. سوال ظاہری بات ہے میرے ہارڈ کور تھے. 22 منٹ ہو گئے. 22 منٹ کے بعد انہوں نے کہا جی ریکارڈنگ روک دیں. میں کہا کیا ہوا؟ یہ انٹرویو آپ آن ایئر نہیں کریں گے. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کو تھوڑا سا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ کا جو اعتراض ہے آپ اس کو بتا دیجیے کیا ایشو ہے. انہوں نے کہا نہیں میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, آپ اس کو انٹرویو کو روک دیں, وہ آن ایئر نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا. میں کہا ٹھیک ہے اوکے, میں نے بند کر دیا. وہ انٹرویو آج تک نہیں آن ایئر ہوا, پڑا ہوا ہے میرے پاس, کیونکہ یو ہیو ٹو رسپیکٹ یور گیسٹ. میں بھی تو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, یو ہیو ٹو رسپیکٹ یور گیسٹ. وہ آپ کا قیدی نہیں ہے, وہ آپ کا قیدی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ نا بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ امیج ہوتا ہے کہ تو میرے آگے بیٹھ گیا نا, اون تیری ایسی تھی تیسی, اٹھ نہیں سکتا تو. نہیں اس طرح نہیں ہوتا, انٹرویوز اس طرح نہیں ہوتے. انٹرویوز مرضی سے کیے جاتے ہیں. آپ میرے پاس ابھی آئے, میں نے آپ کو کوئی تو نہیں کہا نا کہ بھٹی صاحب یہ والا سوال کیجیے گا وہ نہ کیجیے گا, نتھنگ لائک دیٹ. جو مرضی پوچھیں, جس طرح مرضی بات کریں, ڈزنٹ میٹر. سو یہاں پہ بھی جو ہے مریم نواز صاحبہ نے جب یہ کہا تھا نا کہ بھائی جان اس کو ریکارڈنگ کو 1 منٹ بند کریں, وہ بند ہونی چاہیے تھی. اب پرابلم یہ, میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے کہہ دیا, میں نے لڑکوں کو کہہ دیا. بعد میں جب ہم لوگ گھر آئے ہمیں پتہ لگا وہ لڑکوں نے کیمرے نہیں بند کیے تھے, اینڈ دیٹ ہول تھنگ واز ریکارڈڈ. اس کے بعد ہم نے سوچا بیٹھ کے کہ یار یہ چیز تو ریکارڈ ہو گئی ہے. ہم نے سوچا کہ یار کیا اس کو انٹرویو کا حصہ بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے. دین وی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں یار, جب ایک دفعہ میں نے کہہ دیا تھا کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا انٹرویو, تو وی کین ناٹ بی, وہ چاہے کتنا ہی دھماکہ دار کیوں نہ ہو. آپ کو شاید صدی کی سب سے بڑی بریکنگ اس کے اندر مل گئی ہو, لیکن مورلی غلط ہے نا. ابھی تھوڑی دیر پہلے مورلس کی بات ہو رہی تھی. ہاں, تو مریم نواز صاحبہ نے کیوں کہا کہ یہ روک دیں؟ میرے خیال میں ان کے پاس جواب نہیں تھا اس سوال کا جو سوال کیا تھا. سوال گاڑی کے بارے میں تھا. وہ جو بی ایم ڈبلیو کی گاڑی تھی, کہ وہ آپ کی بی ایم ڈبلیو گاڑی آپ کے نام پہ آئی, کیوں آئی. انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے. میاں صاحب کی مرسڈیز کے حوالے سے بھی سوال ہوا تھا, تو اس کے بارے میں بھی ان کو انفارمیشن نہیں تھی. یہ سوال میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی کیا تھا بعد میں انٹرویو کے دوران, مرسڈیز کے بارے میں, ان کے پاس بھی انفارمیشن نہیں تھی یا نہیں تھی. اوبویسلی دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن میں نے تو بار بار یہ سوال کیا کہ وہ مرسڈیز کس طرح مل گئی میاں صاحب کو. 90s کے اندر ایشو ہوئی ہوئی مرسڈیز
زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں آ کے وہ کس طرح ان کو ایشو ہو رہی ہے. ہاں یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی, یوسف رضا گیلانی اور صرف ان کو نہیں دی تھی, زرداری صاحب کو بھی گاڑی. اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑا اس پہ ایک بڑا عجیب و غریب موقف آیا کہ وہ توشہ خانہ میں کھڑی ہوئی گاڑیاں تھیں, پرانی ہو گئی تھیں, تو ہم نے کہا کہ دی کتنے کی تھی, 46 لاکھ روپے کی, 46 لاکھ. اور ویسے ایکچوئل کتنی قیمت تھی مطلب مرسیڈیز اگر آپ اس کی ویسے ویلیویشن کریں, ایون 2007-8 کے اندر بھی, جب مجھے نہیں ایگزیکٹ ایئر مجھے ابھی 2009 تھا شاید 9 تھا میرے خیال میں, تو ظاہری بات ہے اس سے تو زیادہ ہی ہوگی. وہ 40 لاکھ کی تو اس کی ویلیویشن تھی, دیے 6 لاکھ تھے, دیے 6 لاکھ تھے اس کے, 6 لاکھ میں انہوں نے وہ گاڑی لے لی تھی, مرسیڈیز گاڑی. تو اس کا انہوں نے کہا کہ روک دیں. اس باقی سارے سوالوں کے جواب ٹھیک دیے انہوں نے, باقی وہ دے رہی تھی, باقی انہوں نے سارے جوابات دیے تھے. اس اسپیسیفک سوال کے انہوں نے کہا مجھے میرے پاس انفارمیشن نہیں اس کو. اب دیکھیں نا, اب وہ کہہ دیا نا, انہوں نے کہہ دیا یہ ریکارڈنگ میرا بند کر دیں. اب آپ کیا کریں گے, آپ کہیں گے نہیں جی ریکارڈنگ نہیں بند ہوگی, تارے ایسی تیسی, اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح یو کانٹ ڈو دیٹ. کوئی ویسے ایسا بھی ہے آپ کے جو جن کے ابھی آپ نے انٹرویوز کیے ہیں کہ جس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو؟ ہاں خان صاحب نے مجھے نہیں روکا تھا. مجھے خان صاحب کے میں نے بطور ایک وزیر اعظم ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا, انہوں نے مجھے کسی بات پہ روک ٹوک نہیں کی تھی کہ یہ نہ پوچھنا. ایون دو اس انٹرویو کے بعد مجھے کال آئی تھی جب انٹرویو ہو گیا تھا اور میں اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس سے کر کے واپس آ رہا تھا, تو تب مجھے کال آئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا جی یہ فلاں پورشن جو ہے نا یہ ذرا نکال دیں. تو میں نے کہا کیوں نکال دیں, کیا ہے اس کے اندر؟ تو نہیں وہ بہتر ہے کہ اس کو نام. میں نے کہا کیوں؟ یعنی عمران خان صاحب کی انٹرویو کے حوالے سے عمران خان صاحب کی کال آئی تھی کہ ان کے نہیں خان صاحب کی نہیں, کسی اور بندے کی کال آئی تھی. ہاں تو انہوں نے کہا تھا جی نکال دیں. میں نے کہا کیا ایشو ہے اس کے اندر, کیا پرابلم ہے؟ اور نہیں اگر یہ نہ جائے آن ایئر. میں نے کہا کیوں نہ جائے آن ایئر؟ خان صاحب نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے اس بات کا. میرا سوال اور ایک سوال تھا اور جواب تھا, دیٹس اٹ. وہ یہ ہوتا ہے نا کراس کوشچننگ شروع ہو گیا. وہ بھی تھا, وہ ان کے بارے میں تھا, وہ جو نہیں تھے پاپا جونز والے جو ہمارے سابقہ جنرل صاحب تھے, عاصم سلیم باجوہ, ان کے بارے میں تھا یہ. تو میں نے اس وقت ان سے سوال کیا تھا کہ جی آپ نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے اس معاملے کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت وہ معاملہ کافی ہائپ کے اوپر تھا. تو انہوں نے کہا جی میں نے کی ہے, وہ کلیئر ہے, اس میں کچھ نہیں ہے ایسا. میں نے کہا یہ آئی شور آپ نے پوری انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں اس وقت ان کو میڈیا کا بھی عہدہ شدہ وغیرہ خان صاحب کے دور میں ملا تھا. ہاں کوئی ایڈوائزر تھے, مشیر تھے. تو یہ سوال تھا. تو اس کے بارے میں مجھے بعد میں آ کے جی یہ نکال دیں. میں نے کہا یار میں نے ایک سوال کیا, انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا جی کلیئر ہے. میں نے کہا خان صاحب کو ایشو ہے؟ نہیں خان صاحب کو نہیں ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا اگر آپ اس کو نکال دیں. تو وہ نہیں نکلا تھا سوال, کیونکہ اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی, اس میں کوئی نہ خان صاحب نے منع کیا یار جس طرح ہوتا ہے نا, خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ مت کریں اس کو. اب آپ کو یاد ہوگا اسی انٹرویو کے دوران ایک اور بھی سوال ہوا تھا پرویز الہی صاحب کے بارے میں. تو میں نے اس پہ کہا تھا جی میں نے کہا آپ ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, اور اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ الائنس بھی کر لیا. اس وقت الائنس کیا تھا, اس وقت پارٹی میں نہیں آئے تھے نا, پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے میرے کہا چھوڑے منصور کوئی اور بات کریں. میرے سوال کا جواب انہوں نے کلیئر نہیں دیا تھا, میں نے چھوڑ دیا اسے. میں کہ لڑنا شروع کر دیں, نہیں ہمیں جواب دے دیتا ہے ایسی کی تیسی, میں نے سوال کیا جواب کیوں نہیں دے رہے. ٹھیک ہے چھوڑ دیں آگے. آج وہی پرویز الہی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, سال جیل کاٹی اور کمال جیل کاٹی. شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب کے بارے میں تو خان صاحب تک کسی کو بھی یقین نہیں تھا, اور وہ کھڑے رہے, باقی سارے غائب ہو گئے. اچھا خیر یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے, اس پہ بھی ڈبیٹ کی جا سکتی ہے کہ کیا ان کے پاس ایکچولی چوائسیز بھی ہیں. ہاں شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس کیا کوئی چوائس ہے اس کے علاوہ؟ تھی نہیں ہے, آج ہے. آج کس طرح کہ وہ کیا کوئی اپنی جماعت بنا لیں یا پھر وہ کسی اور جماعت میں چلے جائیں؟ پرویز الہی صاحب کے پاس تو ہے تھی. اچھا پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو ہے نا, میرے خیال میں پرویز الہی صاحب نے نا اپنی سیاسی اننگز جو ہے نا وہ اب اس کے بالکل اینڈ پہ آ گئے. میں صحت کی وجہ سے بھی ایک تو یہ ریزن ہے, اینڈ ناؤ مونس از ایکچولی ہینڈلنگ آل دا سچویشن. سو میرے خیال میں انہوں نے جس طرح آپ اپنی سیاسی گدی جو ہے نا اپنے بیٹے کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, سو میرے خیال میں ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ مونس نے اب کھیلنا ہے. لیکن آئی ایم سرپرائزڈ اینڈ کہ 1 سال جیل, اور اس 1 سال میں ایک مرتبہ میں نے وہ جو ایک جب ملنے جیسے ملتے ہیں نا جیل میں کوئی, تو کہتے ہیں سارا دن وہ ٹیبلٹس کھاتے ہیں سارا دن, اور جس طرح انہوں نے جیل کاٹی, جس اس میں گرے بھی, پسلیاں ٹوٹی, بیماریاں, لیکن اس کے باوجود. اور مزے کی بات ہے یہ دونوں لوگ تھے, پرویز الہی صاحب اور شاہ محمود قریشی, جو کہتے تھے مت لڑے, لڑائی ٹھیک نہیں ہے. بلکہ پرویز الہی صاحب نے تو وہ بھی کہا کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ احسان فراموشی ہے کہ آپ ان سے لڑتے ہیں. اور پھر مزے کی بات, یہ تو میں اکثر آپ کے شو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, پرویز الہی اور مونس الہی کچھ 7 مرتبہ گئے عمران خان سے زمان پارک میں کہ اپنی صوبائی حکومتیں نہ توڑیں,
کیوں نہ توڑیں؟ اس لیے نہ توڑیں کہ نمبر 1 اگر توڑ دی تو آپ کو کیا یقین ہے کہ نگران سیٹ اپ غیر جانبدار آئے، آپ کو کیا یقین ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، اور اگر ہم نے یہ حکومتیں ختم کر دیں تو ہمیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، ہمیں پھینٹیاں اتنی پڑیں گی. پر پرویز الہی صاحب جو ہے نا، آپ کو ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اس ملک کے جو ریئلسٹک پولیٹیکل حالات ہیں نا، وہ ان کی نبض کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ناٹ جسٹ ہم، ایون شیخ رشید. آپ باقی 100 چیزوں کے اوپر اختلاف کریں ان سے، لیکن آپ ذرا ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس تو دیکھیں نا. یہ میاں صاحب والا بیچ ہے، جس طرح کالج کے بیچ ہوتے ہیں نا، یہ ہماری پالیٹکس کا وہ والا بیچ ہے سارا، جو وہ 80 سے میاں صاحب 80 سے اگر چلے ہوئے تو شیخ رشید نہیں 80 سے چلے ہوئے، پرویز الہی نہیں 80 سے چلے ہوئے، شاہ محمود قریشی نہیں 80 سے چلے ہوئے، یہ سارا وہی بیچ ہے سارا. تو ان کو معروضی حالات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ جب ہوا اگر مخالفت میں چلنا شروع ہوتی ہے تو پھر ہوتا کیا. اچھا آگے چلتے ہیں. آپ اسی انٹرویو جب وہ کلپ لیک ہوئے تو حالانکہ آپ نے کئی مرتبہ وضاحت کی، لیکن ان کلپس کے لیک ہونے کی وجہ سے تو آپ اپنے ٹی وی چینل سے آف ایئر نہیں ہوئے، یا کوئی دباؤ پڑا یا نکلے؟ سما میں تھے نا آپ؟ نہیں، اس میں اگر آپ ٹائمنگز اٹھا کے دیکھیں نا تو اس میں ٹائمنگز کا ایک چیز کا فرق تھا کہ جب میں نے سما جوائن کیا تھا، علیم خان صاحب نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے. اور جب ایکچولی میرے ایگزٹ ہو رہا تھا تو مجھے اس وقت یہ پتہ لگا تھا کہ علیم خان صاحب اب سیاست میں ایکٹیو ہونے لگے ہیں، اور یہ وہی ٹائم ہے. تو میں نے 1 سال کا ٹائم گزارا تھا سما میں، اور اس کے بعد میں نے اپنا ایگزٹ کر لیا تھا. تو اس کے انٹرویو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور سما سے کوئی پریشر بھی نہیں پڑا کس بات کا؟ اسی نہیں کوئی پریشر. اچھا، اور یہ کیوں کہا گیا کہ اس انٹرویو کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو صحافیوں کا گروپ تھا جس میں آپ بھی شامل تھے، یعنی مطلب کہ ہوتا ہے نا واٹس ایپ گروپ، کوئی جیسے نہیں تھا. وہ کس بات کا واٹس ایپ گروپ؟ کچھ ہوتے ہیں نا مثال کے طور پہ جیسے پی ٹی آئی کے گروپس ہوتے ہیں، باقی ہوتے ہیں جن میں وہ خبریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، بھجوا رہے. ایسا نہیں، مجھے آج تک نہیں ہے، مجھے آج تک نون لیگ کا کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جس کے اندر مجھے کوئی خبریں ملے وہاں سے کہ بھائی جان آج یہ ہوا یہ ہوا. وہ جو ایک عام جو پریس ریلیز ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہے، جبکہ ہیں مطلب جو بیٹ رپورٹر ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہے. اچھا، تو جب گروپ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو نکالا بھی نہیں ہوگا؟ ڈالا ہی نہیں ہے تو نکالنا کہاں سے؟ اچھا.